قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب ذرا آپ گنیں کتنی بار ہو گئی یہ سورت؟ 5 نمازوں کے بعد، وتر میں، 2 سنتوں میں، صبح شام کے اذکار میں 3 بار، اور پھر رات کو 3 بار. ہم اس سورت کو سورت الفاتحہ سے بھی زیادہ بار پڑھتے ہیں دن میں. اور اگر کوئی بیمار ہو جائے، خصوصاً کسی کو جن پڑ جائے یا کوئی روحانی بیماری ہو جائے، کوئی جادو ہو، کچھ ہو، تو اس کے لیے جو رقیہ کیا جاتا ہے اس میں بھی ان سورتوں کو پڑھنا لازم ہے. اس سورت میں ایمان اور خاص طور پر توحید کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف آیت الکرسی میں بھی ہے اور سورۃ الاخلاص میں بھی ہے، لیکن یہاں پر بہت جامع انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی پہچان کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کون. کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اس سورت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے صبح فجر کی سنتوں میں سے دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے، قل یا ایھا الکافرون کے ساتھ. پہلی رکعت میں وہ، دوسری میں یہ. اسی طرح مغرب کی سنتوں میں بھی یہ روٹین تھی آپ کی، ہمیشہ یہی پڑھتے تھے. گویا دن چڑھے بھی اور دن کے غروب ہونے پر کی نمازوں میں سورۃ الاخلاص. اسی طرح وتر کی آخری رکعت میں بھی سورۃ الاخلاص، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون. اور رات کی آخری نماز کیا ہے؟ وتر. رات کی آخری نماز میں، دن کی پہلی نماز میں، سورج غروب ہونے کے ساتھ کی نماز میں، ان سب نمازوں میں. بلکہ 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے. ان کو اتنی زیادہ محبت تھی اس سورت کے ساتھ کہ وہ مستقل طور پر اس کو پڑھتے تھے. ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہمیں بھی اس سورت سے محبت ہے کہ ہم ایک اور حدیث میں بھی پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 بار قل هو اللہ احد پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو ہم بہت سارے محل اپنے لیے تیار کر لیں گے، یعنی بہت دفعہ ایسا ہی عمل کریں گے. آپ نے فرمایا اللہ کے پاس اس سے بہت زیادہ ہے، بہت اچھا ہے، یعنی تمہارے گمان سے کہیں زیادہ ہے اس کے پاس. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بار ساری رات اسی سورت کی تلاوت کرتے رہے، اسی کی تکرار. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کسی وقت دعا کرنا چاہیں اور اللہ کے قریب ہونا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا احساس اپنے دل میں بٹھانا چاہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بغیر گنے کئی بار قل هو اللہ احد. اگر آپ کو ریاکاری کا ڈر ہے، شرک کا اندیشہ ہے، شرک سے ڈرتے ہیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اسی صورت کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور پھر اس کی تاثیر آپ دیکھیں. یہ کرنے سے پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلی کہ وہ ساری رات یہی پڑھتا رہے تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا. اس لیے اگر کوئی اس کو 1 سے زیادہ بار پڑھتا ہے تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی جگہ، کوئی وقت، کوئی گنتی، کوئی ہنسا، کچھ مقرر نہیں. کیونکہ ایک ہی آیت کا یا ایک سورت کا بار بار پڑھنا انسان کے اندر اس کا فہم زیادہ کرتا ہے، اس کے اندر غور و فکر اور تدبر زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں میں بھی اس کو پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، آخری رکعت میں. پھر ہر نماز کے بعد، یعنی یہ تو تھا نمازوں کے اندر، پھر ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی تاکید ہے. اور صرف اس کو نہیں، معوذتین کو بھی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ تینوں صورتیں کب پڑھنی چاہیے؟ نماز کے بعد. جیسے آیت الکرسی پڑھی آپ نے، ساتھ ہی یہ تینوں صورتیں بھی پڑھ لیجیے، اس سے بھی اخلاص پیدا ہوتا ہے. اس کی فضیلت یہ، اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ انسان کی بیماریوں کو دور کرنے والی. اب بیماریوں کو کیسے دور کرنے والی؟ سب سے بڑی بیماری اور علت کیا ہے؟ شرک. سارے غم ہی شرک کی وجہ سے آتے ہیں، ساری مصیبتیں شرک کی وجہ سے آتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی ہی شرک کی وجہ سے آتی، چاہے شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر ہو. شرک اکبر تو بتوں کو پوجنا، اور شرک اصغر کیا؟ ریاکاری کرنا، دکھاوے کے کام کرنا، اپنے نیک کاموں پہ فخر کرنا، لوگوں کو بتانا کہ میں کیسا کیسا نیک ہوں. تو اس کا علاج کیا ہے؟ کہ انسان قل هو اللہ احد پڑھے. پھر اسی طرح صبح اور شام 3 بار، صبح و شام کے جو اذکار ہیں،
اذکار الصباح والمساء، اس میں تین تین بار ان صورتوں کو، تینوں صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے بھی انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، ہر طرح کے وسوسوں سے نجات ملتی ہے۔ پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ رات کو سوتے وقت 3 دفعہ، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتایا وہ کیا ہے؟ ہتھیلیوں کو جوڑ کر اس میں پڑھا جائے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یعنی مکمل صورتیں۔ پھر ہاتھ میں پھونک ماری جائے، پھر سر، اور سر کے بعد اگلے حصے میں چہرے، اور چہرے کے بعد جسم کے اگلے حصے پہ پھیرا جائے جہاں تک ہاتھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بازو وغیرہ سب کچھ جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جائے۔ پھر دوسری بار اسی طرح ہاتھ جوڑ کے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سر، چہرہ، اگلا حصہ، اور پھر پچھلا جہاں تک ہاتھ پھر تیسری بار اسی طرح 3 بار آپ نے اپنے آپ کو روزانہ رات کو سوتے وقت دم کرنا ہے۔ اب ذرا آپ گنیں کتنی بار ہو گئی یہ صورت؟ 5 نمازوں کے بعد، وتر میں، 2 سنتوں میں، صبح شام کے اذکار میں 3 بار، اور پھر رات کو 3 بار۔ ہم اس صورت کو سورت الفاتحہ سے بھی زیادہ بار پڑھتے ہیں دن میں۔ اور اگر کوئی بیمار ہو جائے، خصوصاً کسی کو جن پڑ جائے یا کوئی روحانی بیماری ہو جائے، کوئی جادو ہو، کچھ ہو، تو اس کے لیے جو رقیہ کیا جاتا ہے اس میں بھی ان صورتوں کو پڑھنا لازم ہے، اس میں بھی پڑھیے۔ اسی طرح کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، آپ خود بیمار ہیں، تو آپ دن کے وقت بھی اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے اپنے سارے جسم پہ پھیریے۔ جو شخص ہر روز رات کو اپنے اوپر یہ دم کرے گا، کیا اسے بیماریوں سے نجات ملے گی یا نہیں؟ ملے گی نا؟ یقین سے پڑھیں تو بات ہے نا۔ ڈپریشن سے، وسوسوں سے، غم سے، پریشانیوں سے، تفکرات سے، پھر اچھی نیند آئے گی یا نہیں؟ آئے گی نا، کیونکہ آپ نے ان سب چیزوں سے چھٹکارا حاصل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخر تک یہ معمول روزانہ کرتے رہے۔ آخر میں جب آپ بہت بیمار اور لاغر ہو گئے تو حضرت عائشہ نے آپ ہی کے ہاتھوں پہ پڑھ کے آپ کے ہاتھوں کو اس طرح جسم پر جہاں تک وہ جاتے تھے پھیرا، ان کی برکت کی وجہ سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس صورت کی ہماری عملی زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو یہ ہے سورۃ الاخلاص کی اہمیت اور فضیلت، لیکن خاص طور پر اس میں جو مضمون پایا جاتا ہے وہ ہے معرفت الہی، اللہ کی پہچان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاننا، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کے ناموں کو، اور پھر اگلی صورتوں میں اس کی الوہیت اور اس کی ربوبیت کو۔ تو یہ ہے اللہ ہمارا رب، جس نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا، لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے اور اس سے غافل ہیں، اس کو جانتے نہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا، اس پر تدبر کیا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنی زیادہ دفعہ ہم پڑھ لیتے ہیں دن میں؟ اور کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید کے کسی حصے کو اتنی بار پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا جتنا ان صورتوں کو بار بار پڑھنے کا حکم ہے، تاکہ یہ سبق ہم کبھی بھولیں ہی نہ، مرتے دم تک نہ بھولیں۔ صبح اٹھ کے بھی دہرائیں، پچھلے پیر بھی دہرائیں، ہر نماز کے بعد دہرائیں، سوتے وقت دہرائیں، بیمار پڑ جائیں تو دہرائیں، وسوسوں کا شکار ہو جائیں تو دہرائیں۔ اور خاص طور پر کس وسوسے کا شکار ہوں؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ ہر شخص کے دل میں شیطان یہ ضرور ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا۔ کوئی ایسا نہیں کہ جس کے دل میں شیطان نے یہ نہ ڈالا ہو۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ مخلوق اللہ نے پیدا کی تو اللہ کو کس نے بنایا، یہ بھی کہہ دیں گے لوگ۔ جو کوئی اس قسم کی کوئی بات کرے کہ اللہ کو کس نے بنایا، آپ کا بچہ کرے یا کوئی کلیگ کرے یا کوئی بھی کرے، تو اسے چاہیے کہ یوں کہے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب لوگ ایسا کہیں تو تم کہو، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بس اس کو یہی جواب دے دو۔ پھر اپنے بائیں جانب 3 بار تھتکارو، اس طرح قل ہو اللہ پڑھ کے کیا کرو، اس طرح 3 بار بائیں جانب تھتکارو، اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور اس وسوسے کا علاج سورۃ الاخلاص ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس کو سمجھتے بھی ہوں گے، سمجھ کے پڑھنے والے ہوں گے، ٹھیک ہو؟ تو آئیے دیکھتے ہیں سورۃ الاخلاص۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، کس کو خطاب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ ان کو بتا دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مقام تھا اور ایمان والے خاص طور پر آپ کی بات سنتے تھے، تو آپ کے ذریعے یہ بات کہلوائی گئی کہ آپ سب کو بتا دیجئے. قرآن مجید کی سب صورتیں اس طرح نہیں شروع ہوتی، لیکن جو اہم باتیں ہوتی ہیں ان کے شروع میں قل کا لفظ آتا ہے. قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہوئے جہاں بھی تلاوت کریں پڑھیں تو وہاں آپ دیکھیے کہ جب قل کا لفظ آئے گا تو اگلی بات جو ہے وہ بڑی اہم ہوگی. مثلاً سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59، سورۃ الاحزاب آیت 59، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو کہ اپنے اوپر اپنے چادروں کے پلو ڈال لیں. یدنین علیہن من جلابیب، جلباب کہتے ہیں لمبی چادر کو جو اوپر سے نیچے تک ہوتی، اس کو اوپر سے، اور اوپر کندھوں سے ہوتا ہے یا سر سے، سر اوپر ہے یا کندھے اوپر ہے؟ سر، یعنی سر کے اوپر ڈال کے پھر اس کو آگے بھی لٹکائیں، وہ گھونگھٹ بن جائے وہ جو بھی ہو لیکن اس کو لٹکائیں. ادنا کا مطلب ہوتا ہے ارخاء، لٹکانا یعنی آگے ڈالنا، یعنی جیسے نقاب لٹکا لیا جاتا ہے. قل کہا گیا آپ کہہ دیجئے، آپ ان کو بتا دیجئے. کیا بتا دیجئے؟ ہوا وہ کون؟ نام کی بجائے ضمیر کب استعمال کی جاتی؟ جب ہوا مشہور ہو. ضمیر شان اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے نام سے نہیں اپنے حال سے پہچانا جاتا ہے، سب کو پتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی. اور پھر آگے بتا بھی دیا گیا. یا پھر مشرکین کے سوال کے جواب میں کہا گیا، انہوں نے کہا نا اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، تو جواب میں آپ نے فرمایا ہوا وہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ کون ہے؟ اللہ ہے، احد جو ایک اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، یہ ہے اس کی پہچان. اور جہاں تک اللہ کا تعلق، لفظ اللہ تو پیچھے بھی آپ اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. تو بہرحال ہم سب کو لفظ اللہ کا پتہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پراپر نیم ہے. قل ہوا اللہ. اور مشرکین کے ہاں کیا اللہ کا لفظ نیا تھا یا وہ پہلے سے جانتے تھے، ان کے معاشرے میں پتا تھا کہ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جانتے تھے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے. کیا مشرکین اللہ کا انکار کرتے تھے؟ نہیں، مشرکین اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے. جب ان سے سوال کیا جاتا تھا، قرآن مجید میں آپ پڑھ چکے ہیں، جب ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان سے بارش کون اتارتا ہے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ. اور وہ یہ مانتے تھے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. ہاں کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے وہ کہتے تھے وما یہلکنا الا الدہر، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ دہریے کہلاتے تھے. دہریہ کون ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے کہ بس زمانہ ہی سب کچھ ہے اور ہم یعنی زمانے کا جو دوران ہے اسی سے، یا گردش جس کو کہتے ہیں، گردش دوران جو ہے بس اسی سے ہم جیتے اور مرتے ہیں. کوئی ان کے پاس صحیح جواب نہیں تھا ویسے، لیکن بہرحال وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. مگر زیادہ تر مشرکین جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے. ان مشرکین کا مسئلہ کیا تھا؟ ان مشرکین کا مسئلہ کیا تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اوروں کو انہوں نے شریک کر رکھا تھا. تو ان کو کیا بتایا گیا کہ تم نے اللہ کے ساتھ جو دیوتاؤں اور دیویوں کا کانسیپٹ اختیار کر رکھا ہے اور تم جو شرک کرتے ہو، اور انہوں نے خانہ کعبہ میں بھی کیا کر رکھا تھا؟ کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360. ان 360 کو کیا مانتے تھے؟ وہ اپنا الہ مانتے تھے، اپنا خدا مانتے تھے. اچھا کیا کہتے تھے؟ کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ انہوں نے زمین آسمان بنائی ہے اور یہ رزق دیتے ہیں ہمیں، یہ نہیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بڑے مقرب ہیں اور ہم ان کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں. آج کے بھی بہت سے مشرکین یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں. کیا ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا کانسیپٹ پایا جاتا ہے؟ اور پھر اللہ کو بھول کے اسی کے فدائی ہو جاتے ہیں، اسی کے شدائی ہو جاتے ہیں، سب کچھ اسی کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں کہ یہ جب تک دعا نہیں کریں گے کام نہیں چلے گا. اور وہ کہاں سے چلتے ہیں. اور پھر وہ مشرکین تو پتھروں کو پوچھتے تھے یا ان سے کہتے تھے کہ وہ ہمارا وسیلہ بنے. ہم مسلمانوں میں سے تو بعض لوگ ان سے بھی گئے گزرے ہوگا، انہوں نے مرے ہوئے لوگوں کو جو قبروں کے اندر دفن ہیں ان کو جا کے وہ قبروں پہ یا مزاروں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے سفارش کریں، ورنہ قبر پہ جانے کی کیا ضرورت ہے. کیوں جاتے ہیں لوگ مزاروں؟ کراچی میں کوئی مزار ہے لوگ اس پہ جاتے ہیں؟
کتنے لوگ جاتے ہیں؟ جتنے مسجد میں جاتے ہیں اتنے، اس سے کہیں زیادہ، اور ایک نہیں کئی ایک مزار ہوں گے۔ کبھی آپ ان سے پوچھیں جا کے آپ یہاں کیوں آئے ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہاں جا کر چادر چڑھاتے ہیں۔ کیا قبر کو چادر کی ضرورت ہے؟ چادر کی ضرورت کس کو ہے؟ انسانوں کو ہے۔ اور کیا چڑھاتے ہیں وہاں؟ پھول۔ کیا جو اندر مر گیا ہے اور مر کے قبر کے کئی فٹ زمین میں نیچے ہے، اس کو پھولوں کی خوشبو پہنچے گی؟ وہ دیکھ رہا ہے، کس ونڈو سے دیکھ رہا ہے کہ اوپر پھول پڑے ہوئے ہیں یا کچھ اور پڑے ہوئے ہیں؟ دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ دیکھتے ہیں اندر والے؟ اور کیا کرتے ہیں وہاں جا کے؟ کھانا چڑھاتے ہیں، دیگ چڑھاتے ہیں، یا پھر اور کیا چڑھاتے ہیں؟ بکرے وغیرہ۔ ادھر کیوں چڑھاتے ہیں جا کے؟ کیا سوچ کے؟ اچھا، اور کیا سوچتے ہیں؟ ہاں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم ان کو خوش کریں گے، ان کے نام کا دیں گے تو ان کو خوش کریں گے، جب یہ خوش ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارا کام ہو جائے گا۔ عام طور پر ایسی جگہوں پر کون لوگ جاتے ہیں؟ جو پریشان ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، ان کے کچھ وسائل ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی سے سنا کہ کسی لڑکی کی شادی ہوئی، اس کی اولاد نہیں ہوئی تو اس کے سسرال والوں نے اس کو کہا کہ چلو فلاں درگاہ پہ چلتے ہیں، وہاں جا کر دعا کرتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا؟ ہوتا ہے نا، جاتے ہیں نا، جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ قبروں پہ جاتے ہیں۔ بھئی وہاں جو خود مر گیا وہ آپ کو اولاد کیسے دے گا؟ وہ ایک زندہ بچہ آپ کو کیسے دے گا جو خود مر گیا؟ ان کے پاس کیا طاقت ہے؟ جن کے نام پر وہ کھانا دے رہے ہیں، جن کے اوپر پھول چڑھا رہے ہیں، جن کے اوپر چادریں چڑھا رہے ہیں، جن کے اوپر وہاں وہ میلہ لگائے ہوئے ہیں، ایک پکنک ہو رہی ہے وہاں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی کوئی تعلیم دی؟ نہیں۔ اور عام طور پر ان قبروں میں ہوتے کون ہیں؟ نیک لوگ مثلا۔ تو قوم نوح نے بھی تو یہی کیا تھا نا، کہ نیک لوگوں کے تصویریں بنا لی، پھر ان کے بت بنا لیے، پھر اللہ کو تو بھول ہی گئے، انہی کے آگے سجدے، انہی کے آگے سب قربانیاں، سب کچھ انہی کے آگے۔ ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ بہت اللہ کی پہچان کرا دیں، اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو تعارف کریں، سورۃ الاخلاص پڑھا دیں، اور ایک بار نہیں کئی بار، اور یہ کچھ مشکل نہیں۔ اب دیکھیے کہ کئی ایسے لوگ بھی جاتے ہیں جو سورۃ اخلاص بھی پڑھتے ہیں پھر بھی وہاں جاتے ہیں۔ وہ کیوں جاتے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں کہ سورۃ اخلاص کیا رہی ہے، سورۃ الاخلاص کا مطلب کیا ہے، یہ بھی نہیں پتا۔ تو یہ کس قدر تکلیف دہ بات ہے کہ ہماری میجورٹی جو نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھ رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں سورۃ الاخلاص کیا ہے، اسی لیے تو وہ شرک کر رہی ہے ساتھ ساتھ۔